بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة ولكل امرئ ما نوى، فدخل فيه الإيمان والوضوء والصلاة والزكاة والحج والصوم والأحكام. وقال الله تعالى: قل كل يعمل على شاكلته على نيته، نفقة الرجل على أهله يحتسبها صدقة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن جهاد ونية. وفي سند المتصل منا إلى أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه به قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص عن عمر رضي الله تعالى عنه عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأعمال بالنيات ولكل مما نوى، من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا لدنيا يصيبها أو امرأة أن يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وبالسند المتصل منا إلى أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه قال: حدثنا حجاج بن منهال قال: حدثنا شعبة قال: أخبرني عدي بن ثابت قال: سمعت عبد الله بن يزيد عن أبي مسعود عن الأنصاري رضي الله تعالى عنه عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفق الرجل على أهله حتسبها فهي له صدقة. وبالسند المتصل منا إلى أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه قال: حدثنا الحكم بن نافع قال: أخبرنا شعيب بن الزهري قال: حدثني عامر بن سعد عن سعد بن وقاص أنه أخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في فم امرأتك. یہ باب ہے، اور اس باب سے حضرت مصنف امام بخاری رحمۃ اللہ اصل میں بعض لوگوں کے قول کی تردید کرنا چاہ رہے ہیں۔ بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ایمان صرف زبان سے، منہ سے اقرار کر لینے اور بول لینے کا نام ہے۔ آدمی کلمہ پڑھ لے بس ایمان والا ہو گیا، مومن ہو گیا۔ کلمہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ دل میں ارادہ اور دل میں نیت ہے کہ نہیں ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ یہ بعض لوگوں کا قول ہے، یعنی دل سے ارادہ اور نیت کا ہونا ضروری نہیں ہے، صرف اقرار کر لینا ہی ایمان ہے۔ حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ اس باب میں اسی بات کی تردید کرنا چاہتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ صرف زبان سے اللہ کی وحدانیت اور حضرت نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اقرار کر لینے سے کوئی مسلمان نہیں ہو جاتا، بلکہ اقرار کے ساتھ ساتھ عقد قلب یعنی اسلام قبول کرنے کی نیت بھی ہونی چاہیے۔ یہ مصنف امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ بتلانا چاہتے ہیں۔ یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اقرار اور نیت یہ دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو سکتے ہیں۔ اقرار نیت سے الگ ہو سکتا ہے، اور نیت اقرار سے یعنی منہ سے بولنے سے الگ ہو سکتی ہے۔ ایک شخص زبان سے کلمہ پڑھ رہا ہے مگر دل میں ایمان لانے کا کوئی ارادہ نہیں، تو وہ صرف اقرار کر رہا ہے۔ چنانچہ ویڈیو وغیرہ میں یا ٹی وی چینلوں پر یا اور کہیں جلسہ جلوس میں کوئی غیر مسلم ہوتا ہے اور وہ اپنے مجمع میں لوگوں کو سمجھاتا ہے، بتلا رہا ہوتا ہے، یا اور کسی وجہ سے وہ کلمہ پڑھ کے بتلا رہا ہوتا ہے کہ مسلمان اس طرح کلمہ پڑھتا ہے، تو یہاں پر کلمہ پڑھنا صرف لوگوں کو بتلانے کے لیے ان کا ہوتا ہے، تو زبان سے اقرار ہے لیکن دل میں کیا کہتے ہیں اسلام کی حقانیت اور دل میں ایمان لانے کا کوئی ارادہ نہیں ہوتا ہے، تو یہ صرف اقرار ہے۔ اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ دل میں اسلام کی حقانیت کا اور اس کے عقیدوں پر پختہ یقین ہو، مگر یعنی دل میں اسلام کی حقانیت ہے، دل میں ایمان لانے کی نیت ہے، مگر کسی مجبوری کی وجہ سے وہ اقرار نہ کر سکتا ہو۔ جیسے حضرت نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا کہتے ہیں کھلم کھلا بہت سارے کلمہ نہیں پڑھ سکتے تھے، چپکے سے یا تو کلمہ پڑھ لیا تھا یا کلمہ بھی نہیں پڑھا تھا، دل میں اسلام کو اچھا سمجھتے تھے اور دل سے ایمان والے تھے، یعنی دل میں ایمان تھا۔
تو یہ دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو سکتے ہیں، اور کبھی دونوں جمع بھی ہو سکتے ہیں۔ تو جب دونوں جمع ہو جائیں، یعنی اقرار اور اقرار کے ساتھ ساتھ نیت، تو جب یہ دونوں جمع ہو جائیں گے تو وہ آدمی اب بالیقین مومن ہے، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ لیکن اگر دونوں الگ الگ ہو جائیں تو کیا حکم ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ صرف قول ایمان نہیں ہے۔ اس باب سے کہا کہ صرف قول ایمان نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ نیت بھی ہونا ضروری ہے، جس کو تصدیق قلبی کہتے ہیں۔ تو تصدیق قلبی بھی ہونا ضروری ہے اعمال کے کیا کہتے ہیں اقرار کے ساتھ ساتھ۔ یہاں مصنف امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو عنوان قائم کیا ہے وہ عنوان ہے باب ما جاء ان الاعمال بالنیت والحسبۃ۔ تو یہ جو الاعمال بالنیت والحسبۃ ہے، یہ وہی حدیث ہے جو کتاب کے شروع میں گزری ہے، انما الاعمال بالنیات، اور یہاں پر یہ حدیث آ بھی رہی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلے نمبر پر اس باب میں وہی حدیث ہے الاعمال بالنیت ولکل امرئ ما نوی، لیکن الفاظ کے تھوڑا فرق کے ساتھ ہے۔ اور یہ حدیث جس سند کے ساتھ منقول اور مروی تھی، یعنی الاعمال بالنیت والحسبۃ، یہ حدیث جس سند کے ساتھ مروی تھی، وہ سند مصنف امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے شرط کے مطابق نہیں تھی، اس وجہ سے مصنف نے اس کو مستقل حدیث بنا کر ذکر نہیں کیا، بلکہ ترجمۃ الباب میں اس کو ذکر کر دیا ہے۔ تو ایمان لانا بھی قلب کا ایک عمل ہے، ایمان لانا قلب کا ایک عمل ہے، تو اس کے لیے بھی نیت کیا ہوگی؟ ضروری ہوگی۔ یہ مطلب ہوگا الاعمال بالنیتی کا ایمان لانا بھی تو دل کا ایک کام ہے، جب دل کا کام کر رہے ہیں تو اس کے لیے بھی نیت ضروری ہوگی۔ باب ما جاء، یہ باب اس بات کے بیان میں جو منقول ہے کہ اعمال نیت کی وجہ سے ہوتے ہیں، والحسبہ اور ثواب کی امید رکھنے کی وجہ سے ہوتے ہیں، وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، اور ہر آدمی کے لیے وہی چیز ہے جس کی اس نے نیت کی ہے۔ یہ جو الحسبہ کا لفظ ہے، اس کے معنی آتے ہیں ثواب کی امید رکھنا، یعنی ثواب کی امید رکھ کر کے اور نیت کر کے جو اقرار کر رہا ہے زبان سے، منہ سے، وہ ایمان معتبر ہے۔ صرف زبان سے اقرار کر لیا، ثواب کا کوئی ارادہ نہیں، یعنی نیت نہیں، تو وہ مومن نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک ٹکڑا اور ہے وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، یہ بھی اسی حدیث کا ٹکڑا ہے کہ اگر ایمان لانے کی نیت جیسی تھی آدمی کی تو کیا کہتے ہیں اس کو وہی ملے گا، اس کو وہی چیز ملے گی۔ پھر آگے حدیث سے مثال دے کر کے بات سمجھائی گئی تھی، اس تفصیل میں نہیں جاتے ہیں۔ اب اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد ترجمۃ الباب میں کہتے ہیں فَدَخَلَ فِيهِ الْإِيمَانُ، تو داخل ہو گیا اس میں یعنی عمل میں ایمان، وضو، نماز، زکوٰۃ، حج، روزہ، والاحکام، اور احکام، احکام سے مراد یہاں پر معاملات ہے۔ کیا مطلب ہے امام بخاری کے اس جملے کا کہ جب اعمال نیت کی وجہ سے ہوتے ہیں تو عمل میں ایمان بھی داخل ہو گیا، وضو بھی داخل ہو گیا، نماز، زکوٰۃ، حج، روزہ اور دوسرے جتنے بھی معاملات ہیں سب کے سب داخل ہو۔ لیکن یہ شوافع کا مذہب ہے، جبکہ احکام یعنی معاملات میں شوافع کے یہاں بھی نیت ضروری نہیں ہے، تو نیت کے ضروری ہونے کو بتلانے کے لیے لفظ احکام مصنف نے ذکر نہیں کیا ہے، صرف اس لیے ذکر کیا ہے کہ احکام بھی ایک عمل ہے، جیسے کہ ایمان لانا، وضو کرنا، صلاۃ، زکوٰۃ، حج، صوم وغیرہ عمل ہے۔ اسی طرح ایک چیز ہے وضو، تو ہمارے یہاں وضو میں نیت ضروری نہیں ہے، جبکہ حضرات ائمہ ثلاثہ خصوصاً حضرت شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں وضو کرنے کے لیے نیت ضروری ہے۔ باقی جو چیزیں ہیں یعنی ایمان ہے، صلاۃ ہے، زکوٰۃ، حج اور صوم ہے،
اس میں ہمارے یہاں بھی نیت کیا ہے؟ ضروری ہے۔ وضو چونکہ بات مقصودہ نہیں ہے، اس لیے حنفیہ کے نزدیک وضو اور غسل اس حدیث کے تحت میں داخل نہیں ہے۔ جب یہ حدیث آئی تھی تو وہاں پر تفصیل سے یہ بات بتلائی گئی تھی۔ اس کے بعد ایک آیت کریمہ ہے سورہ بنی اسرائیل کی، قل کل یعمل علی شاکلتہ علی نیتہ۔ آپ فرما دیجئے کہ ہر کوئی اپنی نیت کے مطابق کام کرتا ہے، یہ عمل و کام کرتا ہے علی شاکلتہ، شاکلتہ کی ترجمہ مصنف نے کیا علی نیت ہی نیت۔ تو اس آیت سے بھی کیا صحیح آتا ہے کہ آدمی کی جیسی نیت ہوتی ہے عمل بھی اسی طرح ہوتے ہیں، یعنی ہر آدمی کام کرتا ہے اپنی نیت کے مطابق، ارادے کے مطابق، یعنی آدمی کو کام کرتے ہوئے نیت کا ہونا ضروری ہے۔ تو یہ امام بخاری نے اس سے بھی یہی ثابت کیا ہے۔ اس کے بعد ایک ٹکڑا ہے نفقۃ الرجل علی اہلہ یحتسبها صدقۃ۔ اب مرد کا خرچ کرنا علی اہلی، اپنے گھر والوں پر، اپنی بیوی پر، اپنے بچوں پر، یہ سب کے سب صدقہ کی نیت سے، یحتسبها ثواب کی نیت کرتا ہے، صدقۃ تو یہ کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ تو یہاں جو یحتسب لفظ ہے اس سے استدلال ہے کہ آدمی کا اپنی بیوی پر خرچ کرنا بھی ایک کام ہے، ایک عمل ہے، لیکن یہ صدقہ اور ثواب کا ذریعہ اس وقت بن رہا ہے جبکہ یحتسب ثواب کی وہ نیت کر رہا ہے۔ اگر ثواب کی امید نہیں کرتا ہے تو خرچ کرنا ہوگا، خرچ کرنے کی وجہ سے، مطلقاً خرچ کرنے کی وجہ سے ثواب نہیں ملے گا۔ شرعی ذمہ داری سمجھ کر کے مرد اگر اپنی بیویوں پر، اپنے بچوں پر خرچ کرتا ہے تو ثواب ملے گا، اور یہی شرعی ذمہ داری سمجھنا ہی کیا کہتے ہیں؟ نیت ہے۔ پھر اس کے بعد ہے وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولکن جہاد و نیت، اور حضرت نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیکن جہاد اور نیت۔ حضرت نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد فتح مکہ کے موقع پر ہوا تھا۔ ابھی تو مکہ دارالاسلام بن گیا تھا۔ جب مکہ فتح ہوا تو دارالاسلام بن گیا تھا۔ اب مکہ سے ہجرت کرنا فرض نہیں رہی، ہجرت فرض نہیں رہی، ہجرت کرنا فرض نہیں، جبکہ پہلے یعنی جب مکہ فتح نہیں ہوا تھا اور طرح طرح کی تکالیف مکہ میں پہنچائی جا رہی تھی تو اس وقت مکہ سے ہجرت کرنا فرض تھا۔ جب مکہ فتح ہو گیا، دارالاسلام بن گیا، تو اب نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب تو صرف جہاد اور نیت ہے جو قیامت تک یہ دونوں باقی رہیں گے۔ یعنی نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ واپس آئے تو چونکہ اس سے پہلے مکہ سے ہجرت کرنا ضروری تھا، اب دارالاسلام بننے کے بعد ہجرت کرنا ضروری نہیں رہا، فرض نہیں رہا، تو لوگوں کے ذہن میں شاید یہ سوال آیا ہوگا کہ مکہ میں آ کر کے جو ہجرت کرنا فرض تھا وہ فرض کیسے ہم ادا کریں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ فرضیت تو ختم ہو گئی ہے، لیکن جہاد اور نیت ابھی بھی باقی ہے کہ ہم مدینہ جائیں گے، ہجرت کر کے نہیں، کیونکہ ہجرت کرنا فرض نہیں لیکن مدینہ ضرور۔ اس کے بعد حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے وہ حدیث ذکر کی ہے۔ اب حدیث کا ترجمہ کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ حضرت نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الاعمال بالنیتی، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، ولکل مما نوا، اور آدمی کے لیے وہی چیز ہے جس کی انہوں نے نیت کی ہے۔ یہاں ہم نے ترجمۃ الباب میں یہ سمجھا دیا اور یہ حدیث پہلے بھی آ گئی ہے۔ ومن کانت ہجرت الی اللہ ورسولہ، تو جس کی ہجرت اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف ہو، فہجرت الی اللہ ورسولہ، تو اس کی ہجرت اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف ہی سمجھی جائے گی، ہوگی۔ ومن کانت ہجرتہ الی دنیا لدنیا، اور جس کی ہجرت دنیا کے لیے ہو، یصیبھا، تو دنیا کو پا لے گا، او امرأۃ، یا کسی عورت کی طرف ہو، یتزوجھا، یہ یتزوجھا مرفوع اور مجزوم دونوں پڑھ سکتے ہیں، تو وہ اس سے شادی کر لے گا۔ فہجرت الی ما ہاجر الیہ، تو آدمی کی ہجرت علامہ اسی کی طرف سمجھی جائے گی، ہاجر الیہ، جس چیز کی طرف انہوں نے ہجرت کی ہے۔ اس کے بعد دوسری حدیث ہے
اذا انفق الرجل علی اہلہ، یہ ترجمۃ الباب میں سمجھا دیا کہ آدمی جب خرچ کرے علی اہلی، اپنے گھر والوں پر، اپنی بیوی بال بچوں پر، یحتسبھا، اور نیت کے ساتھ، ثواب حاصل کرنے کے ساتھ، فہی لہ صدقۃ، تو یہ نفقہ اور خرچ کرنا اس کے لیے صدقہ ہے۔ یہ جو حدیث ہے، مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر ایک مزید بات لکھی ہے کہ طلبہ اس جملے کا کبھی کبھی یعنی جو پڑھنے والے طالب علم ہوتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی نئی نئی شادی ہوئی ہے اور بیوی سے پیار ہے، محبت ہے، تو اس پیار اور محبت میں بیوی کو جو بھی کھلایا جائے گا اس پر ثواب ملے گا۔ تو پھر صحیح صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نہیں، پیار محبت میں بیوی کو جو کچھ کھلا رہے ہیں وہ کھلانا یہاں پر مراد نہیں ہے، بلکہ اس جملے کا صحیح مطلب یہ ہے کہ بعض، یہ میں سمجھانے میں تھوڑی یہ کر رہا ہوں، چوک ہو گئی سمجھانے میں، کہ یہاں پر ہے، یہ آگے ایک لفظ آ رہا ہے، آگے والی حدیث آ رہی ہے، لن تنفق نفقۃ تبتغی بها وجه الله الا اجرت علیها حتی ما تجعل فی فم امراتک، اس جملے کا مطلب سمجھا رہا ہوں، جبکہ میں نے پچھلی حدیث پر یہ بات سمجھانا چاہ رہا ہوں، وہاں نہیں ہے، یہ اس جملے پر ہے۔ اس جملے میں کیا ہے، میں نے ابھی ترجمہ نہیں کیا ہے، اس سے پہلے جب بات شروع ہوگی تو سمجھا دیتے ہیں۔ یہاں پر لفظ ہے کہ اپنی بیوی کے منہ میں آدمی کیا کرتے ہیں، کھانا ڈالے، کھانا دے، تو اس کا مطلب بہت سارے یہ سمجھتے ہیں کہ پیار اور محبت میں آدمی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالے تو ثواب ملتا ہے۔ کہتے ہیں مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ اس جملے کا جو صحیح مطلب وہ یہ ہے کہ بعض مرتبہ بیوی کسی بیماری کی وجہ سے خود نہیں کھا سکتی تو شوہر اپنے ہاتھ سے اس کو کھلاتا ہے ثواب کی نیت سے، تو اب شوہر کو اس کھلانے پر ثواب ملے گا۔ کما کر لانے کا ثواب ملے گا وہ الگ ہے، جس کو بھی بیٹی کو کہ بیٹے کو یا جس کو بھی کھلا رہا ہے کمانے کا ثواب ہر جگہ ملے گا، لیکن بیمار ہونے پر جب اس کے منہ میں ڈال رہا ہے تو اس کا الگ ثواب ملے گا۔ اسی طرح کبھی شوہر بیمار پڑ گیا ہے اور بیوی بچوں نے اس مرد کو، بیوی نے اس کو کھلایا ہے منہ میں، یا اس کے بچوں نے اس کو کھلایا ہے تو اس کا ثواب ملے گا۔ تو ان اخبر و ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے، تیسری حدیث پڑھ رہا ہوں، قال، ارشاد فرمایا، انک لن تنفق نفقۃ لن تنفق نفقۃ، کہ تم کوئی خرچ نہیں کرتے ہو تب تغی بہ وجہ اللہ، کہ جس کے ذریعے سے تم اللہ کی رضامندی چاہتے ہو، الا اجرت علیہا، مگر تمہیں اس پر اجر دیا جاتا ہے، ثواب دیا جاتا ہے، حتی ما تجعل فی فم امراتک، یہاں تک کہ وہ لقمہ جو تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتے ہو اس پر بھی تمہیں ثواب ملے گا، اس پر بھی تمہیں ثواب ملے گا۔ تو اس پورے باب کا خلاصہ یہی ہے کہ اعمال نیت کی وجہ سے ہی معتبر ہوتے ہیں، یہاں تک کہ بیوی کے منہ میں جو تم لقمہ ڈال رہے ہو اور ثواب کی نیت کر رہے ہو تو اس پر بھی تمہیں ثواب ملے گا۔ اور ایمان لانا بھی ایک عمل ہے، تو ایمان لانے کے لیے بھی نیت کرنا ضروری ہوگا، بغیر نیت کے کلمہ پڑھنا ایمان لانا معتبر نہیں۔ باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدین النصیحہ للہ ولرسولہ ولأئمة المسلمین وعامتهم، وقوله تعالی اذا نصحوا للہ ورسولہ، وبسند المتصل منا الى امیر المؤمنین في الحدیث محمد بن اسماعیل البخاری رضی اللہ تعالی عنہ قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن اسماعیل قال حدثني قیس بن ابی حازم عن جریر بن عبد الله البجلی قال بايعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على اقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم، وبسند المتصل منا إلى أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه قال حدث ابن نعمان قال حدثنا أبو عوانة عن زياد بن علاقة قال سمعت جرير بن عبد الله يوم مات المغيرة بن شعبة قام فحمد الله واثنى عليه وقال عليكم باتقاء الله وحده لا شريك له والوقار والسكينة حتى يأتيكم أمير فإنما يأتيكم الآن ثم قال استعفوا لأميركم فإنه كان يحب العفو ثم قال أما بعد فإني آتيت النبي صلى الله عليه وسلم
قلت أبايعك على الإسلام فشرط علي والنصح لكل مسلم فبايعت على هذا ورب هذا المسجد إني لناصح لكم ثم استغفر ونزل. اس باب سے حضرت مصنف امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہیں کہ خیر خواہی کرنا ایمان کا جز ہے. خیر خواہی کرنا ایمان کا جز ہے، ایمان کا جز ہے. اور یہاں پر جو باتیں آ رہی ہیں، جو احادیث وغیرہ ہے، وہ بہت ہی اہم ہے. کہا نا الدین النصیحہ، دین نصیحت ہے. تو یہ ایک حدیث کا ٹکڑا ہے اور یہ حدیث نہایت ہی اہم ہے. مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک ارشاد فرما دیا ہے کہ الدین النصیحہ اسلامی تعلیمات کا چوتھائی حصہ ہے. بلکہ حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے تو اس کو سارا ہی دین قرار دے دیا اور یہ کہا کہ النصیحہ یعنی خیر خواہی پورا کا پورا دین ہے. اس لیے ہمیں یہ اچھی طرح سمجھنا چاہیے. باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدین النصیحہ، یہ باب نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان الدین النصیحہ کے بیان میں، دین خیر خواہی ہے اس فرمان کے بیان میں. ایک مرتبہ حضرت نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کچھ سمجھا رہے تھے، وعظ و نصیحت کر رہے تھے. تو 3 مرتبہ حضرت نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ کہا الدین النصیحہ، الدین النصیحہ، یہ 3 مرتبہ ارشاد فرمایا. تو خیر خواہی دین ہے، خیر خواہی دین ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا. اور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ جب کوئی اہم بات ارشاد فرماتے تھے، مجمع میں ارشاد فرماتے تھے، تو 3 مرتبہ فرماتے تھے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ 3 بار مرتبہ ارشاد فرمایا تو صحابہ نے پوچھا لمن یا رسول اللہ، کس کے لیے اے اللہ کے رسول؟ تو پھر حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے جواب دیا للہ، اللہ کے لیے، ولی رسول ہی، اللہ کے رسول کے لیے، ولی ائمۃ المسلمین، اور خاص مسلمانوں کے، ائمۃ المسلمین یعنی مسلمانوں کے جو خاص لوگ امام ہیں، مقتدا ہے، ان کے لیے، وعامتہم، اور عام مسلمانوں کے. یہاں پر ایک جملہ اور بھی ہونا چاہیے جو یہاں نہیں ہے، جو دوسری حدیث میں ہے ولی کتاب ہی، یعنی قرآن کے لیے، یعنی قرآن کے لیے. تو یہ ہے الدین النصیحہ للہ ولی رسولی ولی ائمۃ المسلمین وعامتہم. ترجمہ کر دیا گیا. اب اس کا مطلب سمجھیے کہ دین نصیحت ہے، اللہ کے لیے نصیحت ہے. تو اللہ کے لیے نصیحت کا کیا مطلب ہے؟ رسول اللہ کے لیے بھی نصیحت ہے، تو اس کے لیے کیا مطلب ہے؟ ہر ایک کا مطلب ہلکی پھلکی تفصیل کے ساتھ بتلائی جا رہی ہے. یہاں یہ سمجھیے کہ الفاظ کی نسبت، یعنی الفاظ اور لفظ کا تعلق جب بدلتا ہے تو اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ بدل جاتے ہیں. اس کے معنی بدل جاتے ہیں. یعنی ایک لفظ ہے، اس کو اس کے ساتھ جوڑیں گے تو کچھ اور معنی ہوگا، اس کے ساتھ جوڑیں گے تو کچھ اور معنی ہوگا. جیسے آپ نے پڑھا کہ لفظ صلاۃ ہے، صلاۃ کو جب اللہ سے جوڑیں گے تو اس کو مہربانی کرنے معنی ہوتا ہے. اس طریقے سے یہ رحمت نازل کرنا معنی ہوتا ہے، اور فرشتوں کے ساتھ جوڑیں گے تو استغفار کرنا معنی ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے خیر خواہی کی شکلیں نسبت کے بدلنے سے مختلف ہوتی ہے. جب یہ النصیحہ اللہ کے ساتھ جڑے گا تو اس کا کچھ اور معنی ہوگا، رسول کے ساتھ جڑے گا تو اس کا کچھ اور معنی ہوگا. اللہ کے ساتھ جب جڑے، جیسے للہ ہی کہا کہ النصیحہ للہ، اللہ کے لیے خیر خواہی ہے. تو اللہ کے لیے خیر خواہی کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے لیے خیر خواہی کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ پر صحیح ایمان لائے، یعنی اللہ کا وجود تسلیم کرے کہ اللہ ہے، اللہ کی صفات کو ٹھیک ٹھیک مانے، ان میں الحاد اور کجروی اختیار نہ کرے، اللہ کے رب ہونے کو مانے، اللہ ہی کی بندگی کرے،
بندگی میں، عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، ان کے احکامات کی اطاعت کرے، یہ اللہ کی خیر خواہی ہے۔ اس کے بعد ہے لی رسول ہی، تو اللہ کے رسول کی کیا خیر خواہی ہے؟ تو کہتے ہیں اللہ کے رسول کی خیر خواہی یہ ہے کہ اللہ کے رسول پر ایمان لایا جائے، ان کی تعظیم کی جائے، ان سے بے حد درجہ محبت کی جائے، ان کے شان میں غلو نہ کیا جائے، ان کے دین کو پورے عالم میں، پوری دنیا میں پھیلانے کی محنت اور کوشش کی جائے، یہ لی رسول ہی ہے، یعنی اللہ کے رسول کے لیے نصیحت اور خیر خواہی ہے۔ ائمۃ المسلمین کی نصیحت اور خیر خواہی کیا ہے؟ کیا مطلب اس کا؟ کہتے ہیں کہ عمرا جو ہوتے ہیں، بڑے جو لوگ ہوتے ہیں، علماء کرام اور مفتیان کرام جو ہوتے ہیں، ان کے لیے خیر خواہی یہ ہے ان کے احکام کو سنیں، ان کی بات سنیں، ان پر عمل کرے اور ان کا خیر خواہ رہے، شدید مجبوری کے بغیر ان علماء اور بڑے عمرا سے ہرگز بغاوت نہ کرے۔ عام مسلمین کے لیے خیر خواہی اور نصیحت کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ عام مسلمین کے لیے فائدے کی بات سوچے، ان کو بھلائی پہنچانے کی نیت رکھے، لوگوں کو دین سکھائے، اچھی باتوں کا حکم کرے، بری باتوں سے روکے، یہ ولی عام مسلمانوں کے لیے خیر خواہی ہے۔ ایک جملہ ابھی آپ کو بتلایا تھا کہ دوسری حدیث میں ہے ولی کتاب ہی، اللہ کی کتاب کے لیے خیر خواہی، یعنی قرآن مجید کے لیے خیر خواہی کیا ہے؟ تو قرآن مجید کی خیر خواہی یہ ہے کہ آدمی قرآن مجید کو پڑھے، اس کو سمجھے، اس کے معانی میں غور و فکر کرے، اس کے احکام پر عمل پیرا ہو اور اس قرآن کی دعوت کو عام کرے، قرآن کی دعوت کو پوری دنیا میں عام کرے، تو یہ ہے۔ چنانچہ ہمیں چاہیے کہ ہم روزانہ کچھ نہ کچھ، چاہے کیا کہتے ہیں آدھا پارا ہو، ایک صفحہ ہو، آدھا صفحہ ہو، روزانہ پابندی سے جتنا پڑھ سکے آدمی اتنا قرآن پڑھنے کی عادت بنائے، اور روزانہ کچھ نہ کچھ قرآن کا ترجمہ، اس کا مطلب و تفسیر جو معتبر ہے، جیسے بیان القرآن ہے، آسان ترجمہ قرآن ہے، آسان ترجمہ قرآن شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب کی بھی ہے، اور کیا کہتے ہیں مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب داد برکاتہ العالیہ ان کی بھی ہے۔ تو آدمی کچھ نہ کچھ ترجمہ مطلب اس کو سمجھے سمجھتے رہے اور اس کے معنی میں غور و فکر کچھ تھوڑی دیر ضرور کرے، اور قرآن میں جو احکامات ہیں، نماز روزہ وغیرہ کا بیان ہے، اس پر عمل پیرا ہو، اور دوسروں کو بھی کیا کہتے ہیں قرآن کی دعوت دے، دوسروں کو بھی سورہ فاتحہ سکھائے، ان کی صورتیں ٹھیک کرے، خود اپنی صورت ٹھیک کرے، دوسروں کی صورتیں ٹھیک کرائے، یہ سب کے سب کیا کہتے ہیں اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید کی کیا ہے؟ خیر خواہی ہے۔ غور و فکر کرے، سوچے۔ کیا کہتے ہیں حضرت علامہ کشاف رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہاں کوئی اور بڑے مفسر ہے، مجھے اچھی طرح یاد نہیں ہے، بس یہ بات بتاتے ہوئے یہ واقعہ یاد آیا ہے میرے ذہن سے، اس مفسر کے نام نکل جا رہا ہے کون ہے۔ تو جس طرح واقعہ نقل کیا جاتا ہے کہ وہ جو مفسر صاحب تھے بہت بڑے مفسر تھے، اور تفسیر کی بڑی کتابیں بھی انہوں نے لکھی ہے، تو یہ زیادہ مطلب یہ نہیں تھے، شکل و صورت سے زیادہ اچھے نہیں تھے، اور ان کی جو بیگم صاحبہ تھی وہ بڑی خوبصورت تھی۔ تو ایک مرتبہ جب یہ پڑھا کر کے گھر پہنچے تو انہوں نے کیا دیکھا کہ اس کی بیوی، مفسر صاحب کی بیوی کیا کہتے ہیں قرآن شریف کھولے ہوئے ہیں، اور قرآن شریف کھول کر کے مسکرا رہی، ہنس رہی ہیں، یہی وہ قرآن پڑھ رہی ہوں گی، اور قرآن پڑھتے پڑھتے کچھ انہوں نے غور و فکر کیا، کچھ سوچا، اور سوچ کر کے مسکرا رہی تھی۔ تو مفسر صاحب نے کہا کیا بات ہے، آج قرآن پڑھتے پڑھتے تم ہنس رہی ہو، مسکرا رہی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے قرآن پڑھا، قرآن پڑھتے پڑھتے میں نے غور و فکر کیا اور سوچا، تو غور و فکر کر کے اور سوچ کر کے مجھے یہ پتا چلا کہ آپ بھی جنتی ہیں اور میں بھی جنتی ہوں۔ تو مفسر صاحب نے کہا کہ کیسے دونوں جنتی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے اللہ نے قرآن میں کہا ہے ان اللہ یحب الصابرین، ان اللہ یحب الشاکرین، کہ اللہ تعالیٰ شاکر اور صابر دونوں کو پسند کرتے ہیں، اور جب اللہ دونوں سے محبت کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں، تو اللہ دونوں کو جنتیں پہنچا دیں گے۔ آپ کو مجھ جیسی خوبصورت بیوی ملی اور آپ نے شکریہ ادا کیا تو آپ بھی جنتی، اور مجھے آپ جیسا بدصورت بد شکل شوہر ملا تو میں نے اس پر صبر کیا تو میں بھی جنتی۔
تو اس واقعے سے میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں اور کہ آدمی جب کچھ نہ کچھ وقت قرآن سمجھنے کے لیے نکالے، اس میں غور کرے، تو آدمی کو بہت ساری عجیب و غریب اور باتیں کیا کہتے ہیں غور و فکر کرنے سے ملیں گی اور ملتی ہے۔ تو یہ جتنی باتیں بیان کی گئی ہیں یہ بطور مثال ہے، خیر خائی کی اور بھی بہت ساری صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک آدمی پریشان حال ہے، آپ نے اس کی مدد کر دی، ایک آدمی کسی مصیبت میں مبتلا ہے، آپ نے مدد کر دی، تو خیر خائی کی اور بھی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ یہ مثال کے طور پر اتنی باتیں بتلائی گئی۔ اس کے بعد دیکھیے سورۃ التوبہ کی آیت کریمہ ہے، وقول اللہ تعالی، وقولی تعالی، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان، اذا نصحوا للہ ورسولہ، یہ پوری آیت نہیں ہے بلکہ آیت کا ایک ٹکڑا ہے۔ اس پوری آیت کریمہ کا، جہاں پر یہ پوری آیت کریمہ ہے، اس کا حاصل و خلاصہ بتلایا جاتا ہے تاکہ اس کا سمجھنا آسان ہو جائے۔ پوری آیت کریمہ کا حاصل یہ ہے کہ جو لوگ واقعی مجبور ہے، بیمار ہے یا تنگ دست ہے، اور ان مجبوری اور تنگ دستی اور بیماری کی وجہ سے جہاد میں شریک نہیں ہو سکتے ہیں، تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، یعنی وہ جہاد میں شریک نہیں ہو رہے ہیں تو شریک نہ ہونے کی وجہ سے شریک نہ ہونے کا ان کو گناہ نہیں ملے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اذا نصحوا للہ ورسولہ، جبکہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ خیر خواہی کریں، یعنی منافقین کی طرح اسلام کی جڑیں نہ کھودیں، کہ جس طرح منافقین اپنی مجبوری، اپنا عذر گنا کر کے، بتا کر کے گاؤں میں رک جاتے تھے، جنگ میں نہیں جاتے تھے، اور گاؤں میں رک کر کے ایمان والوں کے خلاف پروپیگنڈا کرتے تھے، تو جو واقعی معذور اور بیمار ہیں، گھر میں رہ گئے، جہاد میں نہیں جا سکے ہیں، تو وہ اگر اللہ رسول کے لیے بھلائی اور خیر خواہی چاہتے ہوئے رہے ہیں، یہاں رہ کر کے وہ جہاد کی کامیابی کے لیے دعا کر رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، رو دھو رہے ہیں، تو یہ نصح اللہ و رسول ہی ہے۔ تو پھر ایسے آدمی کے لیے جہاد میں شریک نہ ہونے کی وجہ سے کوئی گناہ نہیں ہوگا، کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ تو یہ اس آیت کریمہ کا مطلب ہے ادانت، تو یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے بھلائی اور خیر خواہی چاہنا۔ اس کے بعد دیکھیے حدیث ہے، جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالا کہتے ہیں، بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے حضرت نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت لی، علی اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنے پر، وایتاء الزکوٰۃ، زکوٰۃ دینے پر، والنصح لکل مسلم، اور ہر مسلمان کے لیے خیر خواہی کرنے پر۔ یہ حدیث طبرانی میں بھی ہے، اور وہاں پر ایک واقعہ لکھا ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت جریر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک آزاد کردہ غلام تھا، تو انہوں نے اپنے آزاد کردہ غلام کو حکم دیا کہ 300 درہم میں ایک گھوڑا خرید کر لاؤ۔ تو وہ غلام بازار گیا، ایک گھوڑا سودا کر کے خرید کر کے لایا، اور اس کے مالک کو بھی ساتھ لے کر آیا، تاکہ حضرت جریر رضی اللہ تعالی عنہ اس کو رقم ادا کر دیں۔ تو گھوڑا لایا، گھوڑا کے ساتھ گھوڑے کے مالک کو بھی لایا، تاکہ حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود مالک کو پیسہ دے۔ حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھوڑا دے کر گھوڑے والے سے کہا کہ 300 درہم جو تم نے گھوڑے کے لیے رضامندی ظاہر کی ہے کہ 300 درہم میں ہم یہ گھوڑا دے دیں گے، تو کیا اس کو تم 400 درہم میں بیچو گے؟ یعنی تیرا گھوڑا 300 درہم سے زیادہ قیمت کا ہے، اور میں 300 درہم جتنے پہ اس نے تمہیں بات کر کے لایا ہے، زیادہ میں تم سے خریدنا چاہتا ہوں، 400 میں خریدنا چاہتا ہوں۔ تو جو گھوڑے کا مالک تھا اس نے خوش ہو کے کہا کہ جیسی آپ کی مرضی، یعنی اگر آپ چاہیں تو 400 درہم دے دیں، مجھے اس میں کون سا برا لگے گا، پیسہ آتے ہوئے کس کو کاٹتا ہے، یہ گویا انہوں نے کہا۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو تیرا، پھر دوسری مرتبہ ارشاد فرمایا کہ تیرا گھوڑا 400 درہم سے بھی زیادہ قیمت کا ہے، کیا تو اس کو 500 درہم میں بیچتا ہے؟ اس طرح وہ قیمت بڑھاتے بڑھاتے
800 درہم تک لے کر چلے گئے. پھر 800 درہم میں حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس گھوڑے کو خرید لیا. کسی نے حضرت سے عرض کیا کہ حضرت آپ نے ایسا کیوں کیا؟ وہ تو 300 میں آپ کو دینے کے لیے تیار تھا، آپ نے خواہ 500 درہم اپنے برباد کیے. تو حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اور جواب دیا، یہی حدیث ارشاد فرمائی کہ دیکھیے میں نے حضرت نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت لی تھی کہ میں ہر مسلمان کے لیے بھلائی چاہوں گا. یہ باقی باتیں بھی تھیں، آخر والا جملہ میں صرف ذکر کر رہا ہوں. تو ہر مسلمان کے لیے بھلائی چاہوں گا. اس شخص کا گھوڑا میرے نزدیک 300 سے زیادہ قیمت کا تھا. اگر میں 300 میں خریدتا تو یہ خیر خواہی اس کے ساتھ نہیں ہوتی، اس لیے اس کے گھوڑے کی جو واقعی قیمت تھی وہ میں نے اس کو دی اور اس کے ساتھ خیر خواہی کی. تو یہ صحابہ کا حال تھا. یہ تو اس حدیث کی مزید وضاحت بھی ہو گئی اور واقعے سے اس حدیث پر ان کا عمل کرنا بھی سمجھ میں آ گیا کہ صحابہ کرام حدیث پر کتنا عمل کرتے تھے. اللہ ہمیں بھی کیا کہتے ہیں اس کی توفیق دے. ہم کیا کرتے ہیں، ہم جب مارکیٹ میں جاتے ہیں، خریدار کے پاس جاتے ہیں تو خریدنے کے لیے جاتے ہیں دکاندار کے پاس، تو دکان والے نے 200 روپے اگر کسی کپڑے کی قیمت یا کسی چیز کی قیمت بتائی ہے تو ہم اس کو گھٹا کر کے 50 روپے، سیدھا 50 روپے میں آ جاتے ہیں. اب دکاندار کہتا نہیں 50 میں نہیں دیں گے، ہم اس کو بڑھاتے ہیں، 60 لے لو، 70 لے لو، 80 لے لو، 90 لے لو، 100. پھر ہم 100 بتا کر کے لاسٹ میں واپس آ جاتے ہیں کہ بھائی 100 میں دینا ہے تو دو. تو اب کیا کہتے ہیں، واقعی اگر وہ کیا کہتے ہیں 100 سے زیادہ کی چیز ہے اور ہم اس کو کم کرا کے 100 سے کم میں لائے ہیں تو جائز تو ہے، حلال تو ہے، لیکن کیا کہتے ہیں یہ ایمان والوں کے لیے خیر خواہی کے خلاف ہے. اب یہاں پر گڑبڑی یہ بھی ہوتی ہے کہ جو دکان والا ہے وہ جان بوجھ کر کے ڈبل قیمت بتاتا ہے، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ خریدار جو ہے آدھی قیمت بتائے گا. تو یہاں دونوں طرف سے گڑبڑی جاتی ہے اور کی جاتی ہے. ہمارے استاد کہا کرتے تھے کہ ایک دو چیز ایسی ہے کہ وہاں تم جتنی قیمت طے کرو اس سے زیادہ دو. ان میں سے ایک چیز ہے کرایہ، یعنی کوئی آٹو والا ہے یا کوئی گاڑی والا ہے، کوئی موٹر سائیکل والا ہے اور تم نے اس کی گاڑی کرائے پر لی ہے یا کرائے پر نہیں لی ہے، آٹو والا وہیں سے آنا جانا کرتا ہے اور آپ اس آٹو پہ آتے جاتے ہیں اور وہ 10 روپے کرایہ لیتا ہے تو تم اس کو 10 سے زیادہ دو، 10 سے زیادہ دو. وہ اس کی وجہ یہ بتلایا کرتے تھے کہ دیکھیے جب آپ 10 سے زیادہ دیں گے تو اس کی خیر خواہی بھی ہوگی، اس کی مدد بھی ہوگی، اس کے ساتھ ساتھ وہ آپ کو عزت بھی دے گا. جب بھی آپ ان کے آٹو کے پاس جائیں گے، گاڑی کے پاس جائیں گے تو آپ کو آ کر کے اچھی عزت کے ساتھ کہ حضرت گاڑی پہ یہاں بیٹھیے، آپ یہاں گاڑی بیٹھ جائیے، آپ کے لیے بھلا ہے، اچھا ہوگا. تو یہ کیا کہتے ہیں زیادہ، جبکہ ہم یہیں پر زیادہ لڑتے ہیں، گاڑی والے سے ہی زیادہ لڑتے ہیں. اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ اور عام لوگوں کے لیے خیر خواہ بنائے. اس کے بعد دوسری حدیث ہے، اس کا ترجمہ کرتے ہیں. قالا زیاد بن علاقہ کہتے ہیں سمیت جریر بن عبداللہ کہ میں نے حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالی عنہ کو کہتے ہوئے سنا یوم اس دن جس دن کے ماتل مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہو گئی تھی. قام جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، فحمید اللہ کی تعریف کی، واسنا علیہ اور اللہ کی ثنا بیان کی، وقال اور ارشاد فرمایا علیکم باتقاء اللہ وحدہ، تقریر کے الفاظ ہیں، تمہارے اوپر اللہ وحدہ لا شریک لہ سے ڈرنا ضروری ہے، والوقار اور وقار اور عظمت کو پکڑے رکھنا ضروری ہے، والسکینہ اور سکینہ یعنی اطمینان، چین و سکون لازم ہے، حتی یاتیکم امیر، یہاں تک کہ تمہارے پاس امیر المؤمنین آ جائے، فإنما یاتیکم الآن، تو وہ تمہارے پاس اس وقت آئیں گے، یعنی امیر تمہارے پاس اس وقت آئیں گے. ثم قال، پھر مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمایا استعفو لأمیرکم، معافی طلب کرو، معافی چاہو، اسی سے لے لو پیسہ، معافی طلب کرو، معافی چاہو
لِأَمِيرِكُمْ، اپنے امیر کے لیے، فَإِنَّهُ كَانَ يُحِبُّ الْعَفْوَ، اس لیے کہ وہ تمہارے لیے معافی پسند کرتا ہے۔ ثم قال، پھر ارشاد فرمایا، اما بعد فإني أتيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں پہنچا حضرت نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، قلت، میں نے کہا، ابایعک، میں آپ سے بیعت لیتا علیہ السلام اسلام پر، فشرط علیہ، تو مجھ پر شرط لگا دی بیعت لیتے ہوئے، والنصح لكل مسلم، ہر مسلمان کے لیے خیر خواہی کرنے کی، فبایعت علی ھذا، تو میں نے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت لی علی ھذا، اسی شرط پر، ورب ھذا المسجد، اور اس مسجد کی رب کی قسم، انی لناصح لکم، میں تمہارے لیے خیر خواہ ہوں۔ ثم استغفر، پھر حضرت کیا کہتے جریر بن عبداللہ البجلی نے استغفار کیا، ونزل، اور ممبر سے اتر گئے۔ یہ حدیث کا مضمون پچھلی حدیث کے مضمون ہی کی طرح ہے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کے گورنر تھے، ان کا انتقال ہو گیا، تو اس وقت حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں میں کھڑے ہو کر کے تقریر کی اور یہ ساری باتیں بتلائی کہ اللہ سے ڈرو، جب تک تمہارا اگلا امیر نہ آ جائے تب تک سنجیدگی اختیار کرو، دنگے فساد وغیرہ سے بچو، اور ان قریب ہی اگلا امیر تمہارے پاس آ جائے گا۔ یہ ساری باتیں انہوں نے بتلائی، اور پھر یہ بھی کہا کہ اپنے امیر کے لیے مغفرت کرو، اس لیے کہ وہ بھی عفو درگزر کو پسند کرتے تھے، یعنی حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تمہارے امیر تھے ان کے لیے اللہ سے مغفرت چاہو، معافی چاہو، کیونکہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی معافی، عفو درگزر کو پسند کرتے تھے، اس لیے ہمیں بھی دعا کرنی چاہیے۔ یہ جریر بن عبداللہ البجلی کہہ رہے ہیں لوگوں سے کہ ہمیں بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ عفو درگزر کا معاملہ فرمائے۔ پھر اس کے بعد اما بعد کے لفظ کہا، انہیں نہج بدلا، نہج بدل کر کے پھر کہنے لگا کہ دیکھو میں ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے عرض کیا کہ حضرت میں آپ سے اسلام و بیعت کرنا چاہتا ہوں، یعنی مسلمان ہونے کے لیے آیا ہوں اور بیعت اسلام کرنا چاہتا ہوں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے بیعت لی اور بیعت میں یہ شرط لگا دی کہ ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنا ہے، تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہی باتوں پر کیا کہتے ہیں بیعت کر لی۔ یہ حضرت کیا کہتے ہیں جریر بن عبداللہ البجلی نے نصیحت وغیرہ کی، اور پھر حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعائے مغفرت کی، اور دعائے مغفرت کرنے کے بعد ممبر سے اتر گئے۔ تو یہ حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کوفہ کے گورنر تھے، یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے کوفہ کے گورنر تھے۔ سن 50 ہجری میں کیا کہتے ہیں ان کا انتقال ہوا تھا۔ ان کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زیاد کو کوفہ کا گورنر کیا کہتے ہیں مقرر کیا تھا، اور حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا کہتے ہیں عفو درگزر کی صفت بہت تھی، وہ کیا کہتے ہیں بہت زیادہ معاف کیا کرتے تھے، اور حدیث میں ہے کہ تخلقوا باخلاق اللہ، کہ اللہ کی صفتیں اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے، یعنی معاف کرنا چاہیے، یعنی معاف کرنا چاہیے، اور حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاص شان تھی، ہمیں بھی معاف کرنے کی صفت اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے۔ آدمی کا جو برتاؤ یعنی معاملہ اور لین دین اور رہن سہن ہوتا ہے وہ 3 قسم کے آدمیوں سے ہوتا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے اپنے سے بڑے آدمی، اور ایک ہوتا ہے اپنے برابر کا آدمی، ساتھی، دوست، یار، اور ایک ہوتا ہے اپنے سے چھوٹے۔ تو یہ جو اپنے کے برابر کا ہوتا ہے اور اپنے سے بڑے کا ہوتا ہے، ان کو تو آدمی اکثر معاف ہی کرتا ہے، اگر معاف نہیں کرے گا تو پھر جنگ چلیں گی، لڑائیاں ہوں گی۔ اور جو اپنے سے چھوٹا ہوتا ہے تو اس سے کیا کہتے ہیں آدمی اکثر معاف نہیں کرتا ہے۔ بچہ ہے، اس نے گلاس توڑ دیا ہے تو اماں جان کیا کرتی ہے، دے لٹھ دے لٹھ، بھائی ایسا نہیں کرنا ہے، بلکہ معاف کرنا ہے، معاف کرنا ہے۔ یہ قاعدہ یاد رکھیے کہ آدمی جب کوئی غلطی کر دیتا ہے اور اس آدمی کو اس بات کا احساس بھی ہو کہ میں نے یہ غلطی کر دی ہے، اور اس کام کا تعلق آپ کی ذات سے ہو، یعنی انہوں نے ایسا غلط کام کر دیا ہے، ایسی غلطی کر دی ہے کہ آپ کا نقصان ہو گیا ہے، اور آپ اس سے اس کا بدلہ نہ لیں، آپ اس سے اس کا بدلہ نہ لیں بلکہ معاف کر دیں، تو پوری زندگی تقریباً وہ آدمی آپ کا احسان مند رہے گا، اور آپ سے رشتہ اور آپ سے جو دوستی اور تعلق ہے
وہ بنا کر کے رکھے گا، کیونکہ آپ نے اس کو اس کی غلطی پر معافی دی ہے۔ یہ قاعدہ ہے۔ اللہ ہمیں بھی صحیح سے عمل کرنے اور معاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن میں ہے والکاظمین الغیظ، یہ غصہ پینے والے۔ حدیث میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے غصہ کو پی لیا، غصہ آیا بہت لیکن برداشت کر لیا، غصہ پی لیا، معاف کر دیا، تو اللہ تعالی اس کے لیے جنت میں محل بنائیں گے اور اللہ تعالیٰ اس کو معافی دیں گے۔ کتنا سستا سودا ہے کہ کسی نے آپ کو کیا کہتے ہیں لاٹھی مار دی ہے، مسلمان آدمی ہے، غلطی سے لاٹھی لگ گئی ہے، کچھ ہو گیا ہے، اور آپ نے اس کو محض اللہ کے لیے ایمان والا سمجھ کر کے معاف کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں معافی دیں گے۔ بہترین سستا سودا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔